अस्सलाम वालेकुम जी प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और अल्लाह के फजल करम से मैं भी खैरियत से हूँ। आज के दिन का आगाज़ हो चुका था जी। अल्लाह के बाबरकत नाम से अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाए और सबकी ज़हनी जिस्मानी रूहानी तकलीफ़ें दूर करे। आज का व्लॉग शुरू करते हैं जी। आज देखें सुबह का टाइम है, लेकिन सुबह के बज रहे हैं जी 11। तो बहन मेरी आई हुई थी कल रात की, तो वो चली गई अभी सुबह, जल्दी चली गई। कल वो अचानक कि उसने इसी वक्त मैसेज किया था कि मैं आ रही हूँ। वो ऐसे ही आती है और ऐसे ही चली जाती है। ये देखिए मेरे सामने, ये सामने वालों के घर में काम भी हो रहा है, दीवार बन रही है। बच्चे मेरे कह रहे हैं अम्मा सबके घर बन रहे हैं, अल्लाह ताला हमें कब देगा घर, हमारे नहीं बन रहा। मैंने कहा अच्छा अल्लाह ताला ज़रूर देगा इंशाल्लाह, अल्लाह सबकी दुआएं सुनते हैं। तो हम बैठे हुए थे, मैं फिर सुबह में अब कोई काम नहीं रहा, मैंने कहा आज कुछ बनाना भी नहीं है ना, हंडिया वंडिया भी नहीं कुछ बनानी। इस वजह से नीचे भी बड़ा शोर हो रहा था। बच्चे अब मेरे सो गए, दरवाज़ा बंद करके सो गए। मैं ये देखें दरवाज़ा बंद किया, तीनों बहन भाई जाके वहाँ सो गए और मैं अब किचन की तरफ जाऊँ, देखूँ क्या हालात हैं। हस्बैंड साहब जी, रात को मेरे हस्बैंड ने क्या कारनामा सर अंजाम दिया, मूलियाँ ले आए। देखें किचन के हालात। ये नाश्ता अभी वो करके गए हैं ना, तो सारा कुछ फैला हुआ है, अभी सब कुछ ऐसे फैला। बच्चे जाके सो गए, थके हुए थे क्योंकि कल बेटी जो है वो सर सफाइयाँ करती रही, जनरल फिर समेटना मुश्किल हो गया था। ये देखें मेरे हस्बैंड ने कल क्या किया जी, मूलियाँ ले आए, इतनी सारी मूलियाँ ला के मेरे मत्थे मार दी रात को। कहते जी सुबह मूली के पराठे एक बनाना ना उसके लिए, बहन के लिए अपनी। मैंने कहा वो नहीं खाएगी, और वाकई उसने नहीं खाए। उसने कहा कि मैं नहीं खाऊंगी क्योंकि उसको मसला हो जाता है, उसका भी कोलेस्ट्रॉल का मसला है, ब्लड प्रेशर का मसला है। वो कह रही मैं नहीं खाती, मेरी तेज़ाबियत शुरू हो जाती। लेकिन अब मुझे ये समझ नहीं आ रही है जी, इन मूलियों का क्या करूँगी मैं, मेरी समझ से बाहर हो गई ये चीज़। खैर वो बेचारी चली गई है, आई तो थी, चली गई है। नीचे बहुत शोर हो रहा था, बहुत ही शोर हो रहा था। अब मैं समझ नहीं आ रही इन मूलियों का क्या करूँ। चलती हूँ किचन के, हाँ मैं भी मैं खुद ठहर के काम करूँगी। मैं ज़रा जा रही हूँ, चलते हैं जी ऊपर। आज ऊपर जाके थोड़ी सी वीडियो बनाते हैं। बेटा भी, बड़ा बेटा भी आज नीचे ही सोया हुआ है। ये है जी हमारा ऊपर का कमरा। ये मैं ऊपर के कमरे में आ गई। हमारा गीज़र भी ख़राब हुआ है, गीज़र भी सही करना है, गीज़र ऑन करवाना था। ये देखें गीज़र खोल के रखा हुआ है, गीज़र स्टार्ट ही नहीं हो रहा। नए सेल ला के बेटे ने लगाए, लेकिन गीज़र स्टार्ट नहीं हो रहा। इसका कवर उतार के उसने रखा हुआ है, ये रखा हुआ कवर उसने। बाल्टी शाल्टी भी यहीं रखी हुई। बेटी करेगी अब, समेट तो गई थोड़ा बहुत, यहाँ से सो गए, लेकिन उन्हें आ गई थी नींद तो सो गए। बेटे का कंप्यूटर है, ये उसकी तस्वीर भी रखी हुई है, बड़े बेटे की ये तस्वीर है, मेरे बड़े बेटे की। ये मैं नज़र आ गई हूँ, मेरा ख्याल है इसमें। ये मैं ऊपर आ गई, यहाँ से भी सारा नज़र आता है, बड़ा अच्छा लगता है। मैंने कहा यहाँ से भी दिखाऊँ आप लोगों को। बैठे हुए थे बहनें, हम दोनों बैठी थी, वो आई। फिर हम रात को दोनों बहनें बड़ी बहन के घर चले गए, उनका पता करने के लिए, उनकी तबीयत का कि उनका क्या हाल है, क्योंकि वो शादी में नहीं जा सकी थी इस वजह से कि वो बीमार थी, शुगर पेशेंट हैं, इस वजह से शादी में नहीं जा सकी। तो हम दोनों फिर उनका भी पता करने गए, बहन फिर मेरे हस्बैंड का भी पता करने आई हुई थी। तो रात को बल्कि ट्रेजेडी भी होगी नीचे ना, अल्लाह ने बचाया उनको, अपना अल्लाह ताला सबको अपने ज़मान में रखे। उनका कमरे का पंखा, जो छत का पंखा था ना, वो रात के 3:30 बजे गिर गया। अल्लाह ताला ने उन्हें बहुत बचाया, बहुत बचाया। अल्लाह ताला सबको अपने ज़मान में रखे। और मैं सुबह नीचे अब उतरी हूँ ना, तो बहन को छोड़ने के लिए, तो वो जा रही थी, मैं उसको अल्लाह हाफ़िज़ करने के लिए नीचे उतरी। तो नीचे फिर वो बच्ची मुझे बताने लगी, कहती आंटी हमारा पंखा रात को गिर गया ना,
آئی، میں نے کہا اللہ تعالیٰ خیر کرے، میں نے کہا بچت ہوگی، کہہ رہی جی آنٹی وہ تو اللہ کا شکر ہے لاکھ لاکھ کہ ان لوگوں کی چرپائیاں جو تھیں نا، ایک اس سائڈ پر تھی چرپائی اور ایک اس سائڈ پر چرپائی تھی، یعنی کہ اسی کمرے کے نیچے والا کمرہ، ایک تو ہمارا کمرہ ہے نا نیچے، اس کے اوپر یہ کمرہ فرسٹ فلور پہ نیچے، گراؤنڈ فلور پر، سوری گراؤنڈ فلور پر ان کا جو کمرہ ہے نیچے، ہمارے کمرے کے نیچے اس کمرے کا پنکھا ایسے جیسے یہ پنکھا لگا ہوا ایسے ہی لگا، تو وہ پنکھا جو تھا نا وہ بجائے وہاں سے اوپر سے اترنے کے، یہاں سے تار ٹوٹ گئی اس پنکھے کی، وہ تار ٹوٹی ہے اور نیچے گر گیا۔ اللہ نے، میں کہہ رہی ہوں اللہ نے، اللہ تعالیٰ اپنا رحم کر، کہتے ہیں نا کہ اسی لیے ہاتھ کا دیا لیا کام آگے آ جاتا ہے، کوئی نہ کوئی نیکی انسان کی آگے کام آ جاتی ہے، اللہ پاک اپنے کرم کرے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو بچی بچ گئی، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے، دو بچیاں چھوٹی سی، تو ایک بچی باپ کے پاس ہوتی ہے، ایک بچی ماں کے پاس، تو دونوں کی چرپائیاں یہ بھی اللہ کا شکر ہے سائڈوں پر تھیں اور اللہ نے انہیں بچا لیا۔ بڑا خطرناک کام ہوا ہے، سوچنے کی بات ہے، اللہ تعالیٰ رحم کرے، اللہ تعالیٰ رحم کرے سب کے اوپر۔ تو بہن پھر چلی گئی، باتیں ہم نے کی اپنے، وہی یادیں جب اکٹھے ہوتے ہیں، اپنی پرانی یادیں، کھانے پینے پہ بھی، تو اس کے لیے برفی منگوائی، برفی سے یہ سامنے کام ہو رہا ہے، اس کی آواز آ رہی، برفی سے یاد آیا، پھر باتیں کرنے لگ گئے کہ جی اس کے بچپن میں اس کو بہت شوق تھا برفی کا نا، پھر وہ ابو جو تھے نا ہمارے، اس کے لیے برفی لازمی منگوا کے رکھتے تھے، اور اس وقت میں برفی 1 روپے کی تو بہت زیادہ ہوتی تھی، یعنی کہ اس کے لیے ہم 1 روپے کی برفی لاتے تھے اور 1 روپیہ اس کے سرہانے ہوتا تھا۔ تو صبح اس نے اٹھ کے کیا کرنا ہوتا تھا، چھوٹی سی تھی، سب سے پہلے اس نے اپنا سرہانہ اٹھانا ہوتا تھا، اس کے نیچے 1 روپیہ اور برفی، وہ لازمی، بڑی لاڈلی، بڑی لاڈلی، بہت لاڈلی، اللہ تعالیٰ نے آگے سے نصیب بھی اسی طرح سے لاڈ والا ہی نصیب دیا، اللہ تعالیٰ کل کی بچیوں کے نصیب اچھے کرے، تو بہت خوشی ہوتی ہے دیکھ کر۔ تو وہی ابھی یاد کر رہے تھے اپنے ابو کو یاد کر کے کہ دیکھو کیسے برفی، تو میں نے اس کو کہا نا کہ برفی آئی، کہتے دو مجھے بھی تو کھا کر گئی، تھوڑی سی اس نے چکھی ہے اور باقی اس کو میں نے دے دی، تو اسی کے لیے منگوائی تھی، ان کا لے کے جاؤ برفی نا، وہ شوقین ہے، تو کیا مزہ آتا ہے، اچھا لگتا ہے، یہ بہن بھائیوں کا پیار، میں نے بتایا نا ہمارے ہم بہن بھائی بہت زیادہ ایک دوسرے کا بہت خیال کرتے ہیں، اس معاملے میں بہت خیال کرتے ہیں، اور ہونا بھی چاہیے، ایک دوسرے کا خیال کرنا چاہیے بہن بھائیوں کو، ایسے اتفاق محبت رہتا ہے، یادیں تازہ رہتی ہیں، ذہنی ٹینشنیں ختم ہوتی ہیں۔ تو رات کو بہن کے پاس بھی گئے تھے، ان کو بھی یہی کہا، ہم نے کہا باہر نکلا کرو ذرا، ٹینشن انسان کی ختم ہو جاتی ہے، گھر میں بند رہ کے بھی انسان زیادہ بیمار ہو جاتا ہے اور وہ ٹینشنوں سے لڑتا ہی رہتا ہے، ایک تو اللہ کی طرف سے بیماری ہوتی ہے اور پھر سے دوسرا انسان اپنے اوپر ٹینشن سوار کر لیتا ہے، تو صحت کی نشانی یہی ہے کہ گھر سے باہر نکلو، فریش ہو جاتا ہے، اللہ کا حکم ہے یہ کہ جب آپ کو پریشانی ہو یا ذہنی جسمانی تکلیف ہو تو آپ گھر سے باہر نکل جاؤ، سفر پہ چلے جاؤ، آپ کو خوشی بھی ملے گی، آپ کو سکون بھی ملے گی۔ تو یہ بات ہم ان سے کر رہے تھے، ہم نے کہا باجی آپ باہر نکلا کرو، آیا جایا کرو، گھر بیٹھ کے تو کری میری ٹانگوں میں مسئلہ ہو گیا نا، ٹانگیں جڑ گئی ہیں ایک طرح سے کہ نکلا ہی نہیں جاتا، میں یہ ڈرتی ہوں میں گر ہی نہ جاؤں، میں پہلے بھی گر گئی 2-3 مرتبہ، اس لیے مجھے یہ ڈر لگتا ہے میں گر ہی نہ، ہم نے کہا اچھا اللہ تعالیٰ اپنا کرم رکھے آپ کے اوپر، اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ تو خیر جی یہ تھی میری کل سے آج تک کی روٹین، اب میں آج لگ رہا ہے میں کچھ نہیں پکاؤں گی، ہانڈی ہونڈی میں نے کچھ نہیں بنانی ہے، سالن سن رکھا ہوئے، کچن کے حالات آپ نے دیکھ ہی لیے میرے کہ کیا ہوئے ہیں اس وقت، میں اوپر آ کے بیٹھ گئی، میں نے کہا میں بھی ذرا تھوڑا سا تازہ ہوا، موسم اچھا تو ہو گیا لیکن ابھی سردی نہیں آ رہی بھائی یار، سردی اللہ میاں کے کام ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ بس دیکھیں کب سردی بھیجتے ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں کے ادھر کی اس سائڈ کی لاہور سائڈ کی تو سردی ختم ہی ہو گئی ہے، ویسے تو لاہور میں سردی بہت کم پڑتی ہے، جاتی جلدی ہے گرمی، ایک تو جاتی دیر سے اور آتی بھی ایسے کہ جیسے سر پی ہے گرمی، سردی کے مہینے اب ختم ہو گئے، دھندیں پڑتی ہیں دسمبر میں تو جب سردی پڑ جاتی، لیکن اس کے علاوہ سردی نہیں ہوتی، بس رب کے کام ہے، اللہ تعالیٰ بس بہتر کرے۔ تو باقی مجھے بہت اس چیز کا ہوا ہے کہ ان کے پنکھے کے گرنے کا اللہ کرم کرے، یہ بھی انہی کے پنکھے لگے ہوئے ہیں، میں وہی انہیں کہہ رہی تھی، میں نے کہا آپ کے بھی یہ 2 پنکھے ہمارے نیچے کمرے میں بھی جو، اور یہ والا پنکھا، میں نے کہا ہم نے یہ بھی اتار دینا کیونکہ پرانے ہی خراب ہو گئے ہیں پنکھے نا، یہ چلتے بھی نہیں صحیح، پھر لوڈ بہت زیادہ لیتے ہیں یہ، اس لیے ہم نے اس کو بھی چینج کر دینا ہے، باقی یہ تکلیف بتا کے تھوڑی آتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے عقل انسان کو دی ہے، سوچ سمجھ شعور دیا ہوا ہے، اس لیے کہ اپنی حفاظت انسان خود کر لیتا ہے،
اللہ تعالیٰ بس اپنا کرم کرے. تو چلیں جی، آج کا میرا ولاگ اتنا ہی تھا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، نیک دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ کو آمین ناصر. پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک اچھی ویڈیو کے ساتھ، ایک اچھی گفتگو کے ساتھ. فی امان اللہ. اللہ حافظ.